بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 15 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 11 اور 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، لا تفسدو، کہ تم فساد مت کرو، فی الارض، زمین میں، قالو، تو وہ کہتے ہیں، انما نحن، ہم تو صرف مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم، خبردار، بلا شبہ وہی ہیں، المفسدون، فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت کرو زمین میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار، بلا شبہ وہی ہیں فساد کرنے والے، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان 2 آیتوں میں 2 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ بزرگان محترم، جب منافقوں سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ تم لوگ زمین میں اپنے نفاق اور کفر کے ذریعے فساد اور بگاڑ مت پیدا کرو، تو وہ صاف طور پر اس بات کو جھٹلا دیتے تھے کہ وہ فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اصلاح پسند لوگ ہیں۔ واہ واہ، یہ بات ذہن میں رہے کہ فساد کے معنی صرف جھگڑا کرنا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا فساد اور بگاڑ تو کفر ہے، نفاق ہے، شرک، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اور زمین میں اصلاح کے معنی صرف یہ نہیں کہ کسی برائی کا خاتمہ ہو جائے، بلکہ اصل اصلاح یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو رب ذوالجلال کی اطاعت میں لگائے۔ منافقوں کا باطل اور جھوٹا دعویٰ یہ تھا کہ وہ فسادی نہیں ہیں، فساد کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اس جھوٹے دعوے کا جواب دیا کہ سن لو کہ یہی منافقین فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو اپنے فسادی ہونے کا شعور ہی نہیں ہے۔ منافق آدمی دوغلا ہوتا ہے، اور دوغلے شخص سے ہمیشہ فساد ہی کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اس سے سوائے فساد و بگاڑ کے کسی اور چیز کی توقع اور امید نہیں کی جا سکتی۔ ایمان اور فساد دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جو دنیا میں فساد اور بگاڑ پیدا کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ انجام کے اعتبار سے بھی مومن اور مفسد، ایمان رکھنے والا اور فساد بچانے والا، ان دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 28 میں اسی حقیقت کا اظہار کیا گیا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں لفظ فساد یا فساد سے متعلق آیتیں مختلف جگہ موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 205 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب وہ منہ موڑتا ہے
تو زمین میں فساد کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 205 میں کہا گیا واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 میں کہا گیا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے مفسد کو مصلح سے الگ تھلگ، مفسد اس کی حرکتوں کو سے پروردگار واقف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فساد کرنے والا الگ ہوتا ہے، مصلح اور اصلاح کرنے والا الگ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں.